سامعین کرام، پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ۔ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ غوث اعظم من بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایماں مدد، سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیمبر ایک نظر کن سوئے ماں۔ اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما، درہائے بستراس کلید کرم کشا، عقیدت و محبت۔ حضرت ہم لوگ بھاگتے نہیں خناس کے ڈر سے، آسے بھاگے سورہ والناس کے ڈر سے، اور شیر خدا کی شیر کی ہیبت نہ پوچھئے، شیر خدا کے شیر کی ہیبت نہ پوچھئے، پانی بھی تھر تھراتا ہے عباس کے ڈر سے۔ شیر خدا کے شیر کی ہیبت نہ پوچھئے، شیر خدا کی شیر کی ہیبت نہ پوچھئے، پانی بھی تھر تھراتا ہے عباس کے ڈر سے، اور آیا نہ کوئی حرف، الف لام بچ گیا۔ بالخصوص حضرت پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت علامہ مولانا کلیم اشرف نعمانی صاحب تشریف فرما ہے، اور یہ ایسے پیر کے خلیفہ ہیں جن کی پہچان نہ پیر کی کرانے کی ضرورت ہے، نہ خلیفہ کی کرانے کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ۔ شعر ان کے حوالے سے میں آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ آیا نہ کوئی حرف، الف لام بچ گیا، آیا نہ کوئی حرف، الف لام بچ گیا، یعنی رسول پاک کا پیغام بچ گیا، یعنی رسول پاک کا پیغام بچ گیا، اور آتی ہے نو کے نیزے سے شبیر کی صدا، آتی ہے شبیر کی صدا، سر کٹ گیا تو کیا ہوا، اسلام بچ گیا۔ چند شعر سرکار حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے حوالے سے آپ تمامی حضرات تک پہنچا رہا ہوں۔ مختصر میں حضرت شعر سنیں کہ ہو جائے لاکھ سارا زمانہ ادھر ادھر، اشرف کا عشق دل سے نہ ہوگا ادھر ادھر۔ کیا کہنا، اہل اسٹیج کا بالخصوص توجہ کا طالب ہے کہ ہو جائے لاکھ سارا زمانہ ادھر ادھر، اشرف کا عشق دل سے نہ ہوگا ادھر ادھر، اور جو بھی میرے علی کی ولایت کے ہے خلاف، جو بھی میرے علی کی ولایت کے ہے خلاف، بھٹکے گا حشر تک وہ، بھٹکے گا حشر تک وہ ہمیشہ ادھر ادھر۔ جو بھی میرے ولی کی، جو بھی میرے علی کی ولایت کے ہے خلاف، بھٹکے گا حشر تک وہ ہمیشہ ادھر ادھر، اور شہرے کی چھوچا آ کے ذرا دیکھ آنکھ سے، شہرے کی چھوچا آ کے ذرا دیکھ آنکھ سے، ہرگز نہ عتیق تم جانا ادھر ادھر،
ہرگز نہ ہے عتیق تم جانا ادھر ادھر۔ حضرات محترم، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، الا ان کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کرے، یعنی تمام فرائض و واجبات کے ساتھ ساتھ کثرت سے نوافل ادا کر کے اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، تو رب فرماتا ہے کہ جب وہ چلتا ہے تو میں اس کا پاؤں ہو جاتا ہوں، جب وہ پکڑتا ہے تو میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں، جب وہ بولتا ہے تو میں اس کی زبان ہو جاتا ہوں، جب وہ دیکھتا ہے تو میں اس کا آنکھ ہو جاتا ہوں۔ مطلب یہ اگر کوئی بندہ تمام فرائض و واجبات کے ساتھ ساتھ کثرت سے نوافل ادا کر کے اللہ کا قرب حاصل کی، ساری دنیا میں جن کی ولایت کا ڈنکا بجا ہے وہ ذات میرے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی ہے، وہ ذات میرے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی ہے۔ غیر معروف لاکھوں کروڑوں اولیاء اللہ دنیا میں تشریف لائے، 3 مشہور اولیاء کرام ایسے ہیں جن کی ولایت کا ڈنکا آپ کی پیدائش سے پہلے صرف سمنان ہی میں نہیں، صرف جیلانی ہی میں نہیں، صرف جیلانی ہی میں نہیں بلکہ ساری دنیا میں جن کی ولایت کا ڈنکا بجا ہے، اول شخصیت پیرے پیرا میرے میرا شاہ جیلا حضور غوث اعظم کی شخصیت ہے، اور دوسری شخصیت محبوب الہی کی ہے، اور تیسری شخصیت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی ہے۔ حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی ہے۔ آپ کے والد محترم کا نام سلطان ابراہیم تھا، آپ کے پاس کوئی اولاد نہیں، رب کے حضور آپ دعائیں کرتے ہیں، مولا مجھے ایک اولاد نرینہ عطا کر دے۔ ایک دن اللہ رب العزت آپ کی دعا کو قبول کرتا ہے، المختصر آپ سماعت کرتے چلے، اللہ رب العزت کی دعا کو قبول کرتا ہے، اور حضور نبی کریم سلطان ابراہیم نور بخشی کے خواب میں آ کر کے فرماتے ہیں، اے میرے نور نظر، اے میرے لخت جگر، تو ایک اولاد کی فرمائش کر رہا ہے، اے میرے نور نظر غم نہ کر، تجھے اللہ 2 اولاد عطا کرے گا، تجھے اللہ 2 اولاد عطا کرے گا، لیکن ایک تیرا ہوگا ایک میرا ہوگا، ایک کا نام اشرف رکھنا، دوسرے کا نام عارف رکھنا۔ اب غور کرے، پوری دنیا کے لوگوں کا یہ معمول ہے کہ ہمارے گھر یا کسی کے گھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کبھی بچے کا نام دادا رکھتا ہے، کبھی بچے کا نام دادی رکھتی ہے، کبھی بچے کا نام ماں رکھتی ہے، کبھی بچے کا نام باپ رکھتا ہے، کبھی بچے کا نام پھوپھی رکھتی ہے، کبھی بچے کا نام نانا رکھتا ہے، کبھی بچے کا نام نانی رکھتی ہے۔ لیکن قربان جاؤ اشرفیو، تم تو ایسے ولی اللہ کس سے منسوب ہوئے، تم تو ایسے ولی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جن کی پیدائش اور جن کا نام کسی دنیا دار نے نہیں بلکہ احمد مختار نے رکھا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عرس مخدومی، فیضان مخدوم اشرف، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ 15 سال کی عمر ہوئی، سرکار حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ سمنان کی سلطنت پر فائز ہوئے۔ آپ کے والد محترم کا وصال ہوا، 15 سال کی عمر میں آپ سمنان کی سلطنت پر فائز ہوئے، سمنان کی سلطنت پر فائز ہوئے، اور 27 رمضان کی رات میں حضرت خضر علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے اشرف، سمنان کی سلطنت کو آپ کو ٹھکرانا پڑے گا۔ آپ سمنان کی سلطنت کو ٹھکراتے ہیں، ہندوستان کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ اب آپ غور کریں، ہندوستان کے لیے روانہ ہوتے ہیں، آپ کی والدہ محترمہ، آپ کی والدہ فرماتی ہے، اے میرے نور نظر، تم اپنے نانا کی دین کی تبلیغ کے لیے ہندوستان جا رہے ہو، لیکن میرے دل کی یہ تمنا ہے، میرے دل کی یہ حسرت ہے، اے اشرف، تم پورے سپاہیوں کے ساتھ ہندوستان کے لیے روانہ ہو تاکہ میرے
میرے دل کی یہ حسرت ہے کہ میرا بیٹا اشرف ہندوستان میں دین کی تبلیغ کے لیے، نانا کی دین کی تبلیغ کے لیے جا رہا ہے، تاکہ مجھے یہ پتا چلے کہ میرا بیٹا اپنے نانا کی دین کی تبلیغ کے لیے جہاد کرنے جا رہا ہے۔ سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ ہندوستان کے لیے روانہ ہوئے۔ سب سے پہلے آپ دہلی آئے اور دہلی سے آپ بہار کا رخ کرتے ہیں۔ اب آپ غور کریں، بہار میں ایک شخصیت جن کا نام شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ تعالی علیہ ہے، شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مرید و خلیفہ کو بلا کر کے وصیت کرتے ہیں، دیکھیے میرے وصال کے بعد میری نماز جنازہ کوئی اور نہیں بلکہ ایک صحیح النسب سید ہوگا جس کا نام اشرف ہوگا، وہی میری نماز جنازہ پڑھائے گا، اور خوبصورتی کا عالم اتنا ہوگا کہ اس کی خوبصورتی اتنی زیادہ ہوگی کہ اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کا عکس اس کی داڑھی مبارک پر نظر آئے گی، کثرت سے پان کھاتا ہوگا، وہ جب آئے تو میری نماز جنازہ پڑھا دے تو یہ تبرکات اشرف کے حوالے کر دینا۔ سید اشرف جہانگیر سمنانی بہار پہنچے اور شرف الدین یحییٰ منیری کی نماز جنازہ پڑھائی، وہاں سے آپ پنڈوا شریف کا رخ کرتے ہیں، اور جب پنڈوا شریف پہنچے تو پنڈوا شریف آپ کے پیر و مرشد اپنی خانقاہ سے نکل کر کے سید اشرف جہانگیر سمنانی کے لیے اپنی پالکی کو لے کر کے کھڑے ہو کر کے انتظار کر رہے ہیں کہ اشرف آئیں اور ان کا استقبال کریں اور پالکی پہ بیٹھا کر کے ہم اپنی خانقاہ انہیں لے کر کے جائیں۔ سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں پہنچے، اور آپ کے پیر و مرشد نے آپ کو آپ کے گلے میں ایک مالا پہنایا اور پالکی پر بیٹھایا، اور پالکی پہ بیٹھا کر کے آپ خانقاہ لے کر کے جاتے ہیں، فرماتے ہیں اے اشرف سلسلہ چشت کا ایک وصول رہا ہے، سلسلہ چشت کا ایک وصول رہا ہے کہ جب بھی کوئی قابل قدر شخصیت آتی ہے تو اسے کسی نہ کسی خطاب سے نوازا جاتا ہے، اسے کسی نہ کسی منصب سے نوازا جاتا ہے، لیکن اے اشرف میرے دل کی یہ تمنا ہے، میرے دل کی یہ حسرت ہے کہ آپ کو جو خطاب ملے وہ زمینی خطاب نہ ہو بلکہ وہ آسمانی خطاب ہو، وہ خطاب اللہ کے جانب سے ہو، وہ زمین سے آپ کو خطاب نہ ملے۔ آپ کے پیر و مرشد یہ کہہ کر کے خاموش ہو جاتے ہیں۔ ایک دن گزرا، آسمان سے کوئی خطاب نازل نہیں ہوا، میرے مخدوم کے لیے کوئی خطاب اللہ کے جانب سے نہیں آیا۔ 2 دن گزرا، کوئی خطاب نہیں آیا۔ تیسرے دن جب پیر و مرشد کی بے چینی بڑھتی ہے، اچانک خانقاہ کے ایک ایک در و دیوار سے جہانگیر 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 کی صدائیں آنے لگی۔ میرے مخدوم کے تعلق سے آپ کے پیر و مرشد فرماتے ہیں اے اشرف اللہ رب العزت نے آپ کو جہانگیر کے خطاب سے نوازا ہے، جہانگیر کے خطاب سے نوازا ہے۔ سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ کو جہانگیری کے خطاب سے نوازا گیا۔ اللہ رب العزت نے جہانگیر کا خطاب دیا، اور جیسے ہی جہانگیر کا خطاب ملا چند لوگوں کے پیٹ میں ایٹھن شروع ہو گئی، چند لوگوں کے پیٹ میں درد شروع ہو گئی۔ آپ درد اس حد تک بڑھ گیا کہ 350 لوگوں کا مجمع سرکار سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اسی میں ایک نام بتایا جاتا ہے کہ علی قلندر درویش نامی ایک قلندر تھے۔ علی قلندر درویش 350 قلندروں کو لے کر کے سلطان اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ فرمایا اے اشرف کیا تم دنیا کے اولیاء اللہ سے افضل ہو؟ کیا تم دنیا کے اولیاء اللہ سے بڑے ہو؟ تمہیں یہ جہانگیری کا خطاب کہاں سے ملا؟ تمہیں یہ جہانگیری کا خطاب کہاں سے ملا؟ میرے اشرف فرماتے ہیں کہ ولایت کے مرتبے سے ناشنا مت ہوئیے، یہ لقب مجھے پیر و مرشد کی خانقاہ سے ملا ہے، پیر و مرشد کی خانقاہ سے ملا ہے۔ اور جیسے ہی آپ نے فرمایا کہ یہ لقب مجھے پیر و مرشد کی خانقاہ سے ملا ہے، علی قلندر تعصب پرست تھا، علی قلندر اعتراض ظاہر کیا۔ میرے مخدوم نے فرمایا کہ تم لوگ ولایت کے مرتبے سے ناشنا مت ہوئیے، لیکن ان تعصب پرستوں کی تعصب پرستی بڑھتی
دی گئی. ایک دن مخدوم پاک کو جلال آیا اور جیسے ہی مخدوم پاک کو جلال آیا آپ نے ایک نگاہ جلال کی علی قلندر کی جانب اٹھایا اور جیسے ہی علی قلندر درویش کی جانب میرے مخدوم کی نگاہ جلال کی اٹھتی ہے فوراً علی قلندر زمین پر گرتا ہے, اس کی روح پرواز کر جاتی ہے. میرے مخدوم فرماتے ہیں اے علی قلندر تم اتنا نہیں سمجھ سکتے کہ میں صرف جہانگیر ہوں, نہیں میں جہانگیر بھی ہوں اور جہانگیر بھی ہوں. نعرہ تکبیر